السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور میں ہوں انعام گرایا۔ ناظرین، اس وقت میں زرعی ترقیاتی بینک اسلام آباد کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہ موجود ہوں۔ یہاں پہ یہ 4 صاحب ہیں جو گریڈ 20 کے آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ کفن پوش احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا موقف ہے اور یہاں پہ دھرنا کیوں دیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ کلور، چیئرمین زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسیشن۔ یہ کفن پوش احتجاجی دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے دھرنا دے رہے ہیں کہ ہم زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کو 35 سال سروس دیے اور ہم وہاں کے ملازم 16 گریڈ سے بھرتی ہو کر 20 گریڈ میں ریٹائر ہوئے، لیکن دوسرے اداروں کے جو سویپر ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن بنتی ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور ہمارے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے گریڈ آفیسر 20، بلڈنگ بھی بڑی ہے، گریڈ بھی بڑا ہے، لیکن ہماری اس مہنگائی کے دور میں جہاں 8 گنا زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، یہاں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے ایک کرپٹ مافیا، ایک گینگ، کرپٹ مافیا کی گینگ جو کرپٹ مافیا ہے، کرپشن میں ملوث ہے، وہ جو ان کی ناقص پالیسی وجہ سے جو ان پڑھ ہیں، انگوٹھے چھاپ ہیں، جن کو جو منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنے میں ناکام رہے، انہوں نے ایک تو بینک کو برباد و تباہ کر دیا، دوسرا یہ کہ ہماری انہوں نے پینشن جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار مقرر کر دی ہے، جو اس مہنگائی کے دور میں جہاں 8 گنا زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، وہاں ہماری 25 ہزار ہمارے کیسے گھر کا خرچہ کیسا پورا ہوگا، اور ایک گندم کی بوری بھی 25 ہزار میں نہیں ملتی، تو ہمارے کو اب یہ وقت آ چکا ہے جہاں 8 گنا زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، ہمارے کو کفن پوشی اس 0 پوائنٹ اسلام آباد میں آج منگل کے دن زرعی ترقیاتی بینک کے مینجمنٹ کے سامنے ہم اپنا یہ آواز، اپنا احتجاج، اپنی شکایت، اپنی فریاد لے کر آئے ہیں، اور کفن پوش کی صورت میں یہ موقف لے کر آئے ہیں کہ بھائی ہمارا بچے بھوکے ہیں، ہمیں وہ باپ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ واقعی بابا آپ آفیسر گریڈ 20 کے افسر تھے، یا یہ جو بڑی بلڈنگ ہے جتنا ان کا لمبا قد ہے، واقعی آپ اس میں ملازم تھے؟ اب ہم شرما رہے ہیں، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں لیکن ہم شرما رہے ہیں کہ ہم آفیسر گریڈ کے، ہم بتانے میں شرم آتی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم آفیسر گریڈ 20 کے ملازم ہیں۔ آپ نے اپنا یہ مطالبہ اندر کسی آفیسر کے سامنے رکھا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سارا موقف اس سرے میدان میں کھلے کتاب کی طرح پڑا ہے، افسروں کے نوٹس میں آیا ہے، ان کی نالج میں آیا ہے۔ اب ہم ان کے پاس بار کتنی بار جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارا کوئی ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، نہ سنا نہ سنائی جیسا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، تو ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہے۔ وہ فریادی بھی خود ہیں، جوابدار بھی خود ہیں، انکوائری آفیسر بھی خود ہیں، تحقیقاتی آفیسر بھی خود ہیں، فیکٹ فائنڈنگ بھی دینے والے خود ہیں، اور جج بھی خود ہیں۔ وہ کسی کی نہ شکایت سنتے ہیں، نہ کسی سوال کا وہ جواب دینے کو تیار ہے۔ وہ ون مین آرمی ہے، ہر چیز آرمی جو فیصلہ کرتے ہیں وہ قانون کو فالو نہیں کرتے، ہاں وائیولیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ان کو کسی کو بھی وہ جواب دینے کو تیار نہیں۔ دوسری بات کہ عدالتی حکم ہے سپریم کورٹ کا، جہاں 30 لاکھ انشورنس کی ادائیگی ہونی تھی، وہ 30 لاکھ انشورنس عدالتی حکم کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ ملازموں کو جو انشورنس انہوں نے کرائی ہے ان کی ادائیگی آپ جلد از جلد کرا دیں، وہ ہمیں نہیں کر رہے۔ کئی عدالتی حکم بھی آئے ہیں، لیکن عدالتی حکم احکامات کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا ہے کہ آپ ان ملازم کی پینشن بڑھا دیں۔ عدالتی حکم کو ٹھکرایا ہے تو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں ہوا انہیں؟ ہم عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تاکہ
تاکہ ہم یہ راستہ اختیار کریں کہ ہم کھلے عام عدالت کو اس ذریعے پیغام دیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ آپ برائے مہربانی سیرت سے سخت نوٹس لیں، از خود نوٹس لیں اور ان سے پوچھیں. بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں یا چیف جسٹس کے سامنے آپ نے اپنا مطالبات رکھے ہیں تو پھر ان کی طرف سے انتظار کریں، وہ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ سنا دیں. بہت عرصہ گزر چکا ہے، بہت یاد دہانی بہت بار یاد دہانی کرا چکے ہیں، لیکن وہ عدالتی حکم کو دیکھنے کو تیار نہیں. وہ آپ ریٹائر کب ہوئے ہیں؟ ہم 3-4 سال ہوئے ریٹائر ہوئے ہیں. اچھا، قانون یہ ہوتا ہے کہ جس دن آدمی ریٹائر ہوتا ہے ایک دن ریٹائر ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں ریٹائرمنٹ لیٹر ملتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کی فکسیشن ہوتی ہے. تو وہ ان کو قانوناً اسی دن ہی ہماری انکریز پینشن ہونی چاہیے تھی، اور ہمارا اسی دن سے پینشن 2 لاکھ کم سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں مہنگائی 8 گنا بڑھ چکی ہے. تو 8 گنا کے حساب سے ہم اب خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور ہم بھوک بدحالی اور فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے. ہمیں اب یہ زندہ رہتے ہوئے بھی کفن پہننے پہ مجبور ہوئے ہیں. اب آ گئے ہیں، میدان پہ آ گئے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو لائے عمل ہوگا وہ بہت سخت ہوگا. جب زندگی میں ہم نے کفن پہن لیا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی کفن پہن لیا ہے، تو اب اور باقی نہیں کچھ رہی. یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ زندہ رہتے ہوئے آپ نے کفن پہن لیا ہے. تو اس کے بارے میں تو آپ کے ادارے کو چاہیے کہ آپ کی بات سنیں. تو آپ اس وقت صرف 4 بندے یہاں پہ موجود ہیں، کیا یہ صرف 4 بندے ہی ریٹائر ہوئے ہیں، نہیں صرف مطالبات ہیں؟ نہیں، ہمارے 3000 سے لگ بھگ بندے ہیں، لیکن ہم عہدیدار ہیں. ہم پہلے نمائندگی کرتے ہوئے کل سے ہم نے یہاں کفن پوش احتجاج شروع کیا ہے. اگر ضرورت پڑی تو ہم کال دیں گے. پھر جو بھی ہے ریٹائر وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ٹھیک ہے. تو جی یہ آپ کیا موقف دینا چاہتے ہیں؟ میں جناب ممتاز احمد شیخ، جنرل سیکریٹری ریٹائرڈ ZTBL امپلائیز کے وائس پریزیڈنٹ ZTBL سکھر. جناب اعلیٰ، گزارش یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو ادھر 2 دھرنے دیے تھے یہاں 0 پوائنٹ پہ انکریز آف پینشن کے لیے 1/17 سے لے کے 31/12/2022 تک، جبکہ مینجمنٹ نے ہمیں کال کر کے ہم سے وعدے کیے کہ ہم تمہیں 1/17 سے لے کے 31/2022 تک جو بھی ایریئر بنا اور 10% ہر سال کے حساب سے جو فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائے ہیں وہ آپ لوگوں کو ہم دیں گے. انہوں نے 2 لیٹر نکالے جیسے ہمیں انہوں نے مینجمنٹ نے راضی کر کے بھیج دیا. اور جب انہوں نے کیلکولیشن کی سب کچھ کرانے کے بعد ہمارے جو 33 کروڑ روپے ریٹائرڈ امپلائیز بیوائیں ہیں ان کے بن رہے تھے، انہوں نے سرکولر تو نکالا پر اس میں ایک سرکولر میں شو کر دیا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. فنڈ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. آپ نے زین بگٹی صاحب کو 50 کروڑ روپے ریلیف پیکیج دے دیا اور شہباز شریف کو 50 کروڑ روپے ریلیف پیکیج دیا. 1 ارب روپے نے تو زرعی بینک نے ان کو دے دیا، مگر امپلائیز کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. فیڈرل گورنمنٹ 10% بڑھاتی ہے ہر سال اور ہمیں زرعی بینک نے 1 پیسہ نہیں دیا 17 سے لے کے 31/2022 تک. یہ ہم سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ ستیلی ماں جیسا کیا گیا ہے. ہم مینجمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں اور جناب اعلیٰ جتنے بھی ہمارے ادھر ایجنسی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ جو ہماری 1/17 سے پینشن 31/12/2000 تک نہیں دی گئی وہ برائے مہربانی ہمیں دی جائے، اور ہمارا یہی موقف ہے. السلام علیکم. انہوں نے اپنا موقف دے دیا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ ریٹائر کس سال میں ہوئے تھے؟ ہم ریٹائر 2018 19 20 مختلف ادوار میں. آپ کا یہ بلیم کس کے سارے، آپ کس کو اس کا قصوروار سمجھتے ہیں؟ کون سی حکومت ہے یا کوئی ایک بندہ ہے، کوئی چیئرمین ہے ایسا جس پہ آپ یہ سارا برڈن ڈالتے ہیں؟ پہلا جو ہمارا جو عمران حکومت میں شہباز جمیل صاحب جو ہیں وہ ان کو ایماندار کی صورت میں یہاں لایا گیا تھا، لیکن
زرعی ترقیاتی بینک میں کرپشن ہے. کرپشن ایک کرپٹ مافیا کی گینگ ہے جو مختلف مد میں خرچوں کی صورت میں ایک بجٹ ہوتی ہے جو کروڑوں کی بجٹ ہوتی ہے, اس میں یا زرعی ترقیاتی بینک میں زمینداروں کو قرضہ دیا جاتا ہے, وہاں 1 لاکھ میں 10,000 رشوت لیتے ہیں اور مختلف صورت میں زمینداروں سے رشوت لیتے ہیں. یہ ان کے آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ زونل چیف اور مینیجر کی ہوتی ہے اس میں بھی 30 لاکھ روپے رشوت میں یہ ملوث ہوتے ہیں اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی پیسے لیتے ہیں. تو وہ آپس میں وہ گینگ تو مزے لے رہی ہے, وہ آپس کی ایک گینگ مافیا گٹھ جوڑ ہے, وہ تو مزے لے رہی ہے, لیکن ہم جو اس سے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہم یہ پریکٹس ایکسرسائز نہیں کی تو ہم بھوکے مر رہے ہیں. تو شہباز جمیل جو ہے وہ اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بھی انکوائریاں لگی ہوں, اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ کیا گیا ہو؟ ہم ڈیمانڈ اسی لیے کر رہے ہیں, مطالبہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم صاف ہے, کسی کے ایلیگیشن کے انڈر میں نہیں ہے, تو چاہے ہو بھی لیکن پینشن جن کو ملتی ہے وہ پینشن ملنا چاہیے جن کو ملتی ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا ہوا ہے, آپ کسی ایسی چیز میں ملوث پائے گئے ہوں ادارے کو جو ایک غیر قانونی کام ہو, تو اس حوالے سے آپ کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جنرل مطالبہ کر رہے ہیں, سارے ملازموں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم 4 آدمیوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے, سارے ریٹائر ملازموں کا مطالبہ ہے, جنرلی مطالبہ ہے. تو ہم فیس اگر کرتے تو فردن کرتے, لیکن ہم فردن کی بات نہیں کرتے, ہم جنرلی بات. ٹھیک ہے جی, تو کیا کہیں گے آپ؟ سر محمد قمر چنا, ریٹائرڈ وی پی ZTPL سکر زون. ہمارا مطالبہ ہے کہ 3,800 پینشنر ہے جس میں ودھوا بھی ہے. 2017 سے لے کے آج تک یعنی کوئی بھی پینشن نہیں بڑھائی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ بھائی یہ پینشن بڑھائیں اور انکریز آف پینشن ہمارے کو ایریئر پہ دے دیں. ہمارا یہی مطالبہ ہے. گروپ انشورنس جو سپریم کورٹ نے بڑھائی ہے وہ بھی ہمارے کو دے دیں. لیو انکیشمنٹ بھی ہمارے کو نہیں دی ہے انہوں نے, 6 مہینے کے دیا, سال کی کر دے, وہ بھی نہیں دیا ہمارے کو. یہ ہمارے مطالبہ ہے. کوئی ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم ٹوٹلی یعنی ہم عہدیدار ہیں جو ریٹائرڈ امپلائزیشن پینشنر کے, اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا فائدہ نہیں ہے, ٹوٹلی 3,800 پینشنر کا فائدہ ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی موجودہ معیشت اتنی کمزور ہے, کیسے آپ کے یہ مطالبات پورے؟ نہیں, ہماری معیشت ہمارے بینک پرافٹ میں گئی ہے. ہماری پینشن کے پیسے ہمارے کو کمیونٹیشن آدھی دیتے ہیں, باقی آدھی ہمیں وہ رکھتے ہیں اس میں اپنا ٹرسٹ میں رکھتے ہیں. جو ٹرسٹ میں منافع ملتا ہے اسی میں ہمارے پینشن دیتے ہیں. وہ ہمارے پیسے ہیں, وہ کھا گئے ہیں. یہ ہمارے پیسے ہیں جو کھا گیا ہے, نام یہ ہمارے بینک والے کھا گئے. نام کیا اس کا؟ یہ پریزیڈنٹ جو آل نال ہے ان کے پاس ہے. شہباز کھا گیا ہے؟ نہیں, شہباز جمیل جو ہے نا وہ کھا گئے. شہباز جمیل کھا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کم از کم کتنی پینشن ہونی چاہیے؟ تو ہماری پینشن تقریباً 1.5 لاکھ ہوتے تھے. 1.5 لاکھ ہونی چاہیے. جی پر منتھ 1.5 لاکھ آپ کو پینشن ملنی چاہیے انشاءاللہ. پر منتھ ریٹائر ہونے کے بعد یکمشت پینشن ملتی ہے, وہ آپ کو ملی ہے؟ نہیں, یکمشت کمیونٹیشن کے آدھے پیسے ملے. آدھے پیسے ہمارے پینشن میں کٹتے ہیں, ہر مہینے پینشن دیتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, وہ ہمارے کو نہیں. تو کیسے گزارا کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا فاقہ کشی پہ گزارا کہاں ہے گزارا. تو بچے ہمارے کو تیار ہی نہیں ہے ماننے کے لیے. آپ جو ہے نا اب 20 گریڈ میں ریٹائر ہوئے یا نہیں ہوئے پتہ نہیں. آپ کو مطلب آپ کو گھر میں یا رشتہ داروں میں یا علاقے میں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ابھی تک ہمیں دھوکہ دیتے رہے کہ آپ افسر ہیں. بالکل سر, بالکل. ہاں بالکل سر, بالکل ٹھیک. کہ ہاں جب مینجمنٹ نے کہا کہ ہم 1/17 سے لے کے 31/12/2022 تک جو ایز پر فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو 10% ہر سال بڑھائی ہے وہ آپ کو دیں گے. انہوں نے کیلکولیشن کرائی اور ہمیں 2 لیٹر ایشو کر کے دیے کہ 3 ہفتے میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 3 ہفتے کے بعد انہوں نے 2 مہینے کے بعد ایک سرکولر ایشو کر دیا کہ ہمارے پاس 1/17 سے لے کے 31/12/2022 تک وہ ہم نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. انہوں نے 1/1/2023 سے صرف 11% بڑھائی ہے اصل میں, اور وہ جو 1/17 سے لے کے 31/22/2022 کا وہ انہوں نے رول گول کر دیا. جیسے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں برائے کرم وہ ہمارے
जो है जो जितने भी बढ़ते हैं लोगों के, किसी का 80,000 क्या नाम है एरियर बनता है, किसी के 70,000, किसी के 33 करोड़ रुपए ये बताए जा रहे हैं कि इनके ये हैं पेंशनर बंदों के पैसे। जैसे कि आप लोगों ने फ्लड अफेक्टेड में इनको 50-50 करोड़ दिए, एम्प्लॉई 30 साल 38 साल 40 साल उन्होंने बैंक को खून पसीना दिया है, क्या हमें हमारा हक हमारा हक तो दिया जाए ना, जो हमारा जायज़ हक है वो हमें दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ज़री तरक्याती बैंक के बाहर ये मुतालबात लिए बुज़ुर्ग, जिनका कहना है कि हमने अपने अदारे को तकरीबन 30 से 35 साल दिए हैं और हमारा हक मारा जा रहा है। ये ज़री तरक्याती बैंक की बिल्डिंग है, उसके बाहर बैठे हुए ये 4 अहदेदारान जो ज़री तरक्याती बैंक से रिटायर होने वाले बंदे हैं, ये अहदेदारान हैं सारे जो कफन पोश एहतजाज करे बैठे हैं यहाँ पे, और इनके मुतालबात हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, महंगाई का इस दौर में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है।